الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدهم سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. سبحان الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان الله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحان الله. إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله. معزز علماء کرام اور آپ تمام سامعین، مخلصین، موحدین، احباب، آج اس بابرکت اور عظیم المرتبت رات میں ایک عظیم الشان موقع پر یہاں اللہ کے گھر میں ہمارا جمع ہو کر قرآن و سنت کا بیان سننا یہ ہم سب پر اللہ تعالی کا عظیم احسان ہو رہا ہے. میں
تحمیل قرآن کے اس موقع پر مضامین قرآن کے متعلق چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے نام۔ اس پیغام میں ہمیں رب العزت کیا کہتے ہیں، مختلف مفسرین اپنے اپنے انداز میں مضامین قرآن کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ ایک عظیم مجاہد قسم کے عالم دین اس بر صغیر پاک و ہند میں گزرے ہیں، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا ایک ہی بنیادی عنوان ہے، سارا قرآن کریم اسی کے ارد گرد گھومتا ہے، اور وہ بنیادی نقطہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ کہ اس کائنات میں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یہ نقطہ ہے پورے قرآن کریم کے احکامات کا، یہ ان کی نگاہ میں۔ ایک مفسر قرآن کریم کے اسی بر صغیر میں گزرے ہیں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، سب کہے رحمت اللہ تعالی۔ ان کی تفسیر عثمانی مشہور ہے۔ وہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے 6 مضامین بیان کیے: توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والوں کے حالات اور نہ ماننے والوں کے حالات۔ یہ پورے قرآن میں مین مضامین ہیں۔ اسی بر صغیر میں تفسیر قرآن کریم کا ایک عظیم خادم
مشترکہ اور متفقہ استاد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے 5 علوم بیان کیے، علوم 5 جس میں توحید ہے، جس میں تذکیر بالاحکام ہے، جس میں تذکیر بآلاء اللہ ہے، اور جس میں تذکیر بأیام اللہ ہے، اور اسی قرآن میں 5ویں چیز علم محاسبہ، یعنی غیر مسلم ادیان، تقابل ادیان، ان کے ساتھ قرآن کریم کا دلائل کا تبادلہ ہے۔ اسی بر صغیر میں، بلکہ آپ کے اس پنجاب میں قرآن کریم کا ایک اور نامور مفسر گزرا ہے۔ آپ کے میاں والی کے علاقے میں رئیس المفسرین، امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی الوانی سب کو رحمت اللہ، وہ فرماتے ہیں پورے قرآن کریم میں اللہ نے 4 مین مضامین بیان کیے، 4 حصے ہیں قرآن کے، ہر حصہ الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ فاتحہ سے لے کر مائدہ تک اس میں بیان ہوا خالقیت، پیدا کرنے والا ہر چیز کا صرف اللہ۔ دوسرا حصہ سورہ انعام سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل تک، یہ بھی الحمد سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں بیان ہوا ربوبیت کہ پیدا کرنے کے بعد اس کائنات کو پالنے والا بھی صرف اکیلا۔ تیسرا حصہ اس قرآن کا سورہ کہف سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی الحمد سے، اور یہ جاتا ہے سورہ سبا تک۔ اس میں بیان کیا کہ جس طرح پیدا اس نے کیا، پھر پالا اسی نے، کائنات میں حاکمیت اور کنٹرول اور شاہی بھی اسی اللہ کی، سبحان اللہ، اختیار بھی اسی اللہ کا ہے۔ اور چوتھا حصہ سبا سے لے کے والناس تک، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں بیان کیا جس طرح دنیا میں اختیار اور کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا، اسی طرح قیامت والے دن بھی سارا کنٹرول اور اختیار اسی اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ سمندر ہے، قرآن کیا ہے؟ اس میں غوطہ لگانے والا جو بھی آتا ہے نا، اس کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس قرآن کا کمال ہے کہ وہ غوطہ زن ہونے والا نئے سے نیا موتی نکال کے لے آتا ہے، ہر غوطہ لگانے والا نئے موتی نکال کے لے آتا ہے۔
اسی بر صغیر میں ایک عظیم مفسر قرآن لاہور سے گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، سب کہو رحمت اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے مین 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ 3 کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، دوسری چیز فرماتے ہیں کہ اطاعت صرف رسول اللہ کی کرو، اور تیسری چیز فرماتے ہیں کہ خدمت اللہ کی مخلوق کی کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کی نظر میں پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، کوئی کسی انداز سے بیان کرتا ہے، کوئی کسی انداز سے بیان کرتا ہے۔ ان تمام مضامین قرآن کے جو خلاصے ہیں، جو سب سے پہلے آپ نے چلایا تھا تو آواز بالکل ٹھیک تھی، مجھے بالکل فٹ تھی۔ آپ بار بار آواز کو مت بدلیں، تھوڑی سی آواز کھول دیں، گلا بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گی، اور توجہ میری طرف کریں، ایک جگہ پہ اس کی آواز کو فٹ کر کے روک دیں۔ اب ان تمام مفسرین کے مضامین قرآن کے خلاصے میں اگر شروع کروں بات بہت دور تک نکل جائے۔ ان تمام میں سے جو میں نے آج آپ کو سنانے کے لیے چنا ہے وہ ہے حضرت لاہوری کا خلاصہ قرآن۔ یہ ذرا عام فہم ہے، آسان ہے، میں اسی پہ تھوڑی بات کروں۔ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں کتنی چیزیں ہیں مین؟ سب سے پہلی چیز کہ عبادت صرف اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سبحان اللہ والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ فرمایا اے انسانوں، اے دھرتی کائنات کے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ کون سا پروردگار؟ فرمایا الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی اگلوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس اللہ کی عبادت کرو، اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کرنے کے بعد پالا ہے، جس نے پالنے کے بعد سنبھالا ہے، جس نے سنبھالنے کے بعد بروز محشر انجام تک
ہاتھ میں سارا اختیار، قبضہ، طاقت، ملک، ملک، تصرف، تدبیر، شاہی، حاکمیت، خالقیت جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے قبضہ قدرت میں حق بھی یہی بنتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ تم عبادت جب کرنے لگو تو اسی کی کرو جس کے ہاتھ میں یہ ساری طاقتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حق اس کا بنتا ہے۔ دو طرح کی ہوتی ہے توحید۔ پہلی چیز یہی ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرو، اس کو توحید کہتے ہیں۔ توحید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، پالنے والا وہ صرف اللہ۔ یہ مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ آسمان و زمین کو بنانے والا اکیلا اللہ، وہ مانتے تھے کہ انسان کو بنانے والا بھی اکیلا اللہ، وہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا، چلانے والا، سنبھالنے والا بھی اکیلا اللہ۔ پھر ان سے مطالبہ کیا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اگر تم یہ مانتے ہو کہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر ہر طرح کی بندگی کے لائق بھی تو اللہ ہونا چاہیے۔ یعنی جو چیز وہ مانتے تھے اسی کو بنیاد بنایا گیا عبادت کروانے کے لیے، توحید منوانے کے لیے اسی چیز کو بنیاد بنایا گیا جو وہ مانتے تھے۔ اب یہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں آپ دیکھ لیں، یہ سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں، شروع کی پہلی۔ اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے پیدا کیا، والذین من قبلکم، تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا، اور اس کے بعد جعل لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، انزل من السماء ماء، آسمان سے بارش برسائی، پانی برساتا ہے، اخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے اناج بھی اگاتا ہے، پھل فروٹ بھی اگاتا ہے، فصلیں بھی اگاتا ہے، باغات بھی اگاتا ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو وہ مانتے تھے جب یہ بیان کر لی کہ یہ تو تم بھی مانتے ہو، فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، جب رب تم مجھے مانتے ہو اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم یہ بھی مانو کہ لا الہ الا اللہ، جب رب وہ اکیلا اللہ ہے تو الہ یعنی عبادتوں کے لائق بھی صرف اکیلا اللہ۔ دو طرح کی توحید ہو گئی، ایک توحید ربوبیت کہ اس کو رب ماننا، ایک ہے توحید الوہیت کہ اسے الہ ماننا۔ کلمے میں لفظ رب کا ہے کہ الہ کا ہے؟ الہ۔ پڑھ کے چیک کر لو ذرا، لا، زور سے بولو لا، یہاں رب کا لفظ نہیں، لا رب الا اللہ، یہاں لفظ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو کلمے میں منوایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو مانو کہ اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق۔ نہیں 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 نہیں، یہ کلمے میں نہیں منوایا جا رہا، کلمے میں یہ منوایا جا رہا ہے کہ یہ تو تم پہلے مانتے ہو، ہم تو تم سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ جب رب اکیلا اللہ تم مانتے ہو، خالق مالک رازق مانتے ہو، تو اب یہ بھی مانو کہ ہر طرح کی بندگی
الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی عبادت۔ اب عبادت جو ہے وہ تین طرح سے ہوتی ہے، انسان بدن سے بھی کرتا ہے، انسان زبان سے بھی کرتا ہے، اور انسان اپنے مال سے بھی کرتا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر طریقے سے اسی کی عبادت کرو، کیونکہ عبادت کے لائق صرف وہی اکیلا اللہ ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی۔ اے اللہ تیری عبادت کیسے کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، خالص کر کے میری عبادت کر۔ رب العالمین خالص کیسے ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے تمہیں خالص سمجھانے کے لیے مثال تمہارے گھر سے دے دیتا ہوں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اپنے گھر میں بندھی ہوئی اپنی بھینس گائے کو دیکھ لیں، جسے چارہ ڈال کے جا کے چارپائی پہ سو جاتا ہے آرام سے، صبح اٹھتا ہے تو 5-10 سیر کی بالٹی لے کے اس کے تھنوں کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دونا شروع کرتا ہے، نکالنا شروع کرتا ہے، آنن فانن بالٹی بھر کے اٹھ جاتا ہے، دودھ پی لیتا ہے، بیچ لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے دودھ سے غذا والا فائدہ لیا، تم نے دودھ سے فرحت والا فائدہ لیا، تم نے دودھ سے کمائی والا فائدہ لیا، لیکن میں تجھے فائدہ جو دینا چاہتا ہوں عبرت والا فائدہ دینا چاہتا ہوں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور فائدے لینے والے کبھی عبرت بھی تو لے لیا کر۔ اللہ جی عبرت کیسے لینی ہے، نصیحت کیسے لینی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کر۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، چارہ تو ڈال کے آ کے سو گیا، تو نے سوچا ہی نہیں کہ تیرے رب نے اندر کیا کاریگریاں کرنا شروع کر دی، تو نے سوچا بھی نہیں کہ تیرے رب نے کارخانہ قدرت کو کیسے حرکت دے دی۔ وہ چارہ جس وقت جانور نے کھایا تو ہم نے میدے میں پہنچایا، اور میدے کو حکم دیا کہ 2 حصے کر دے اس خوراک کے، ایک حصے کو جگر کی طرف سپلائی کر اور دوسرے حصے کو مثانے کی طرف سپلائی کر۔ جگر کی طرف اصل غذا بھیجنی ہے اور مثانے کی طرف فضلہ بھیجنا ہے، چنانچہ مثانے میں فضلہ چلا گیا، اصل غذا جگر کے حوالے ہو گئی۔ اب جگر کو پھر حکم دیا راتوں رات تو سو رہا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ غور تو کر۔ جگر کو ہم نے کہا کہ تم پھر اس کے 2 حصے کر، ایک حصے کا خون بنا کے دل کو سپلائی کر، اور دل کو کہا کہ پمپ کر کے پورے جسم کی رگ رگ میں پہنچا،
شامل نہیں ہونے دیتے. جو ذات تیرے برتن میں دو پلیتیوں سے بچا کے خالص دودھ ڈالتی ہے اسی ذات کا مطالبہ ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اور مجھ سے خالص دودھ پینے والا میرا بندہ جس طرح میں نے تجھے دودھ پلیتیوں سے بچا بچا کے خالص کر کے لیا ہے تو بھی میری عبادت خالص کیا کر. رکوع میرا کرنا ہو تو پھر غیر کا نہ کیا کر. سجدہ میرا کیا کر غیر کا نہ کیا کر. نظر نیاز میری دی کر غیر اللہ کی نہ دی کر. قربانیاں میریاں کیا کر غیروں کی نہ کیا کر. طواف جو میرے کیا کر غیروں کے نہ کیے کر. جتنی عبادتیں ہیں جتنے عبادت کے اجزاء ہیں جتنی عبادت کی قسمیں ہیں چاہے بدن والی عبادت ہو چاہے زبان والی عبادت ہو چاہے مال والی عبادت ہو ان ساری عبادتوں کے متعلق میں تجھے کہتا ہوں کہ تو نے ان ساری عبادتوں کو اسی طرح پاک کرنا ہے پلیتیوں سے جس طرح میں نے دودھ کو پاک کر کے تیرے برتن کے اندر ڈالا ہے. چنانچہ اللہ کتنے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں لیکن انسان کتنا ناشکرا ہے. یہ کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین. یہ کہتا ہے یہ گیارہویں ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی. یہ کہتا ہے یہ کنڈے جناب امام جعفر صادق کے. یہ کہتا ہے سانک ہے بی بی زینب کی. یہ کہتا ہے جناب یہ بکرا چھترا ہے میرے حضرت صاحب کے دربار کے عرس کا. یہ کہتا ہے جناب یہ شریدی ہے فلاں بابے کی. یہ کہتا ہے یہ دودھ ہے فلاں حضرت صاحب کا. یہ کہتا ہے یہ جانور ہے فلاں سرکار کا. اللہ فرماتے ہیں میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے تجھے خالص دودھ دیا پلیتیوں سے بچا کر اسی طرح تو میری عبادت بھی شرک والی پلیتیوں سے بچا بچا کے خالص میرے لیے کیا کر. اللہ اللہ. پہلا عنوان قرآن کا کہ عبادت خالص کس کی؟ اللہ کی. کیوں؟ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس لیے کہ رب جو وہ ہے دیتا جو وہ ہے پالتا جو وہ ہے بناتا جو وہ ہے کرتا جو وہ ہے دیکھتا جو وہ ہے سنتا جو وہ ہے سارے کام جب وہ اکیلا اللہ کرتا ہے تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم نمک حرام نہ بنے ہم نمک حلال بنے. ہم کہیں جو دودھ تو دیتا ہے تو گیارہویں بھی تیری دے گے. ہم کہیں جو نظر تو دیتا ہے تو نیاز بھی تیری دے گے. ہم کہیں جانور جو تو دیتا ہے تو قربانیاں بھی تیری کریں گے. ہم کہیں جسم میں طاقت جو تو دیتا ہے تو اس سے طواف بھی تیرے گھر کا کریں گے. ہم کہیں گے یہ آنکھیں جو تو نے دی ہے تو اس سے دیکھیں بھی تیری مرضی کے مطابق. ہم کہیں گے یہ دل و دماغ جو تو نے دیا ہے تو اس میں بسائیں گے بھی تیری محبت کو. تیرے سوا کسی اور کو محبت کو بسایا تو شرک ہو جائے گا. تیرے علاوہ کسی اور کا حصہ نکالا تو شرک ہو جائے گا. تیرے علاوہ اور کسی کا سجدہ کیا تو شرک ہو جائے گا. تیرے علاوہ کسی کے آگے جھک گئے تو شرک ہو جائے گا. تیرے علاوہ کسی اور کے وظیفے اس سے معبود مان کے پڑے تو شرک ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں جب ہر چیز کو دینے والا اکیلا اللہ تو پھر ہر قسم کی بندگی کے لائق بھی اکیلا بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے. بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. تو نے جو اندر گرد بھرا ہوا ہو تو ہم کیا کریں. یہ آ تو سکتا ہے کہ یہ عین فطرت کے مطابق ہے. یہ عین انسان کی فطرت کے یعنی ہر انسان کی عقل مانتی ہے کہ جب سب کچھ دینے والا وہ ہے سب کچھ کرنے والا وہ ہے
تو ہماری نیاز مندیوں کے لائق بھی وہی ہونا چاہیے. بے شک بے شک. اس پہلے پوائنٹ میں نے مولانا حسین علی کا خلاصہ قرآن بھی تھوڑا سا شامل کرنے کی کوشش کی ہے. اسی انداز سے توحید سمجھائی ہے کہ ان کا انداز یہی ہے کہ قرآن کے پہلے حصے میں، قرآن کے 4 حصے وہ کہتے ہیں، پہلے حصے میں ہے خالقیت کے پیدا وہ کرتا ہے، دوسرے حصے میں ربوبیت کے پھر پالتا بھی وہ ہے، تیسرے حصے میں حاکمیت کے پھر سارے انتظام اور سارے ہمارے کام کاج اور سب کچھ کائنات کا نظام کرتا بھی وہ کچھ ہے، وہی کرتا ہے. اور چوتھا حصہ کہ قیامت میں بھی اسی کا راج ہوگا. اللہ کہتے ہیں جب یہ سارے کام میں کرتا ہوں تو میرا مطالبہ درست ہوا نا کہ میری عبادت کیا کر. اگر تو یہ کام کوئی اور کرتا ہے تو اسے پکارا کر، لیکن جب یہ سارے کام کرنے والا اکیلا اللہ تو عبادتوں کے لائق بھی اکیلا اللہ. خالقیت پیدا وہ کرتا ہے، کیسے پیدا کرتا ہے؟ سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے کہو سبحان اللہ. اللہ ایک دفعہ درود شریف پڑھو. اللہم صل علی محمد. پیدا بھی وہ کرتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. کس طریقے سے مٹی کے خلاصے سے بنایا. سبحان اللہ. مٹی کے خلاصے سے بنایا. مٹی کا خلاصہ نطفے کی شکل میں بنایا. نطفے کو ماں کے رحم میں پہنچایا. ماں کے رحم کو بند کروایا. بند کروانے کے بعد اسی نطفے پہ کاریگری شروع کر دی. اسی کو خون کے لوتھڑے میں بدل ڈالا. اسی خون کے لوتھڑے کو بوٹی میں بدل ڈالا. اسی بوٹی کو ہڈی میں بدل ڈالا. اسی ہڈی پہ گوشت چڑھانا شروع کر دیا. اسی ہڈیوں اور گوشت کے ایک لوتھڑے اور مجموعے میں شکلیں بنانا شروع کر دی. آنکھیں بھی بنائی، کانوں کو بھی بنایا، زبان کو بھی بنایا، دل دماغ گردوں کو بھی بنایا، ہاتھوں پیروں کو بھی بنایا، سینے سر کو بھی بنایا. ہر چیز اندر باہر کے سارے نظام فٹ کرنے کے بعد اللہ نے اس میں روح کو بھی ڈال دیا. روح کو ڈالنے کے بعد ماں کی ناف والی نالی سے غذا بھی دیتا رہا. دینے کے بعد پالتا بھی رہا، بڑا بھی کرتا رہا. اور یہ سارا کچھ 3 اندھیروں میں کرتا رہا. یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث. 3 اندھیروں میں یہ سارا کچھ کرتا رہا. ماں کے رحم کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، رحم کی جھلی کا اندھیرا. ان 3 اندھیروں میں جب وہ پیدا کرنے والا اکیلا ہے تو پھر تیری باتوں کے لائق بھی وہ اکیلا ہے. پھر تیری قربانیوں کے لائق بھی وہ اکیلا اللہ ہے. پھر تیرے وظیفوں کے لائق بھی اکیلا اللہ ہے. اور صرف پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد پالنے کی جب باری آتی ہے، کس طریقے سے ماں کے پیٹ میں نالی کے ذریعے خوراک دیتا رہا. باہر بچہ آتا ہے تو روتا ہے کہ نالی کٹ جاتی ہے. اللہ تھپکی دے کے کہتا ہے اور میرا بندہ رو نہیں. اگر میں نے ایک رستہ کاٹ لیا خوراک والا، تیری ماں کے سینے پہ 2 دودھ کی نہریں پیدا کر کے جاری کر کے تیری روزی کا انتظام کر دیا. اور پھر مفسرین بھی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، ڈاکٹر اور حکماء بھی اس بات کی وہ جو ہے گواہی دیتے ہیں کہ ماں کا دودھ ابتدائی دنوں میں چکنائی کے بغیر ہوتا ہے، کیونکہ
کہو سبحان اللہ، معنی پہ غور کر کے کہو، میں نے خوش کرنے واسطے نہ آکھو، سبحان اللہ کا معنی ہے او مولا یہ پلیت جتنی پلیتیاں تیرے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، تیری ذات بڑی اونچی ہے، بڑی پاک ہے، کوئی بھی تیرے جیسا دنیا میں ہو سکتا اب کہو سبحان اللہ۔ میں چائے پیا کروں تو آپ درود شریف پڑھ لیا کرو، کوئی نہ انتظام کیتا ہے جی پورا انتظام ہے جی۔ ابھی تک ہم پہلی بات پہ وقت بڑا آگے نکل گیا۔ آج 27ویں رات نہیں، خیر آج ٹائم زیادہ دے آئے سن۔ تو یہ ہے امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فکر کا نتیجہ، فکر قرآنی کا نتیجہ کہ قرآن میں 4 حصے ہیں اور چاروں حصوں میں 4 الگ الگ مضمون ہیں، اور ان چاروں مضمونوں کا تعلق اللہ کی توحید سے ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب میں نے پیدا میں کرتا ہوں، پالتا جب میں ہوں، پھر سارے انتظامات تیرے میں پورے کرتا ہوں۔ کس طرح بھلا؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ سبحان اللہ، وَيَكْشِفُ السُّوءَ ذرا غور کر، کون ہے جو تیری لاچاری اور اضطراری کیفیت میں تیرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، تیری اس مشکل میں تیری پکار کو سن لیتا ہے، تیری بیماری میں تیری پکار کو سن لیتا ہے، تیری حاجتوں میں تیری پکار کو سن لیتا ہے، تیری اس حالت میں جب تو بول نہ سکے تجھے دیکھ لیتا ہے، تو جنگل میں قید ہو جائے، تو سمندروں میں ڈوب جائے، تو پہاڑوں کی بلندیوں پہ اندھیروں میں کھڑا ہو جائے، تو طوفانوں میں کہیں آ جائے، مشکلوں مصیبتوں میں آ جائے، وہ کون ہے جو مجبور کی سن کے اس کی بات پہ لبیک کہہ کے اس کے مسئلے کو حل کر دیا کرتا ہے؟ وہی تو ہے نا جس نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کی مشکل کو حل کر دیا تھا، وہی تو ہے نا جس نے 18 سال کے بیمار ایوب پیغمبر کی بیماری کو دور کر دیا تھا، وہی تو ہے نا جس نے آگ کے کنارے پہ بیٹھے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا، وہی تو ہے نا جس نے 120 سال کے بوڑھے زکریا پیغمبر کو اولاد کا میٹھا پھل دے دیا تھا، وہی تو ہے نا جس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے موقع پہ 313 کے مقابلے میں فرشتے بھیج کے نصرت اور مدد کا وعدہ کر دیا تھا، وہی تو ہے نا جس نے آدم پیغمبر کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، وہی تو ہے نا جو نبیوں کی بھی سنتا رہا، ولیوں کی بھی سنتا رہا، علماء کی بھی سنتا رہا، کائنات میں ہر کسی مقتدا کی بھی سنتا رہا، چھوٹے بڑے کی بھی سنتا رہا، سب سے بڑا وہ میرا اللہ ہے جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سب کچھ کرتا بھی ہے۔ اور اللہ اس لیے فرماتے ہیں جب رب میں اکیلا اللہ، پیدا کرنے والا میں اکیلا اللہ، پھر پالنے والا میں اکیلا اللہ، پھر ہر مشکل کو دور کر کے مسئلوں کو حل کرنے والا میں اکیلا اللہ، اس لیے میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں فاعبد اللہ۔ جب یہ سارے کام اللہ کے لیے تو پھر ساری عبادتیں بھی اکیلے اللہ کے لیے۔ ارشاد توحید و سنت کی پہچان، القرآن توحید و سنت کی پہچان، القرآن القرآن۔ اگر تشریف لائے اہلا وسہلا مرحبا۔ توجہ میری طرف رکھو، بات سمیٹیں، وقت بڑا ہو رہا ہے، اصل سے نہیں نرمندی کرنی ہے خیر ہے جی، آج ٹائم دیو جی آج۔ میں ذرا یہ سوچ رہا قاری صاحب آئے نا
یہ تو اس قصور ہونا تھا میرا کوئی اچھا اگلی بات سنو. اب یوں کرو کہ یہ جو عقیدہ سمجھ چکے ہو نا، اس عقیدے کے داعی بن جاؤ. داعی اس کی دعوت دینے والے بن جاؤ، اور اسی عقیدے کو اور اسی ایمان کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے والے بن جاؤ. ان چیزوں میں بھی دھیان دو، یعنی عملی میدان میں بھی قدم رکھو. جلسے تو بڑے کر لیے، یہ تقریریں تو بڑی سن لی، یہ آواز اور یہ خطابتیں اور یہ سر اور یہ آواز اور یہ انداز تو بڑے دیکھ لیے. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ شرک کی اندھیر نگری میں ڈوبتی ہوئی اس انسانیت کے لیے توحید باری تعالیٰ کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے مسیحا بن جاؤ. انہیں شرک کی وادیوں سے نکالنے کے لیے دل میں درد پیدا کرو، ان کے عقیدوں کو سنوارنے کے لیے دلوں میں جذبہ پیدا کرو. اپنی اولادوں کو ایمان اور عقیدے کا گفٹ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. ان کی تعلیم و تربیت کے لیے موحد عالم دین کا بندوبست کرو. ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت پیدا کرنے کے لیے قرآن کا شاگرد بنا دو. انہیں اللہ کی توحید کا سبق دینے کے لیے آیات کائنات میں تدبر اور تفکر کرنے کی عادت پیدا کر دو. اپنی نسلوں اولادوں میں جب تم یہ چیز منتقل کر کے جاؤ گے، رب کعبہ کی قسم تمہاری آنکھیں بند بھی ہو گئی، تمہارا موحد بیٹا تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ. یہ آگے بھی منتقل کرو. اب کرنے کا کام یہ ہے، اس عقیدے کی ترویج بھی کرو، تبلیغ بھی کرو، اشاعت بھی کرو، دعوت بھی دو، اور اپنی نسلوں کو بھی یہ سمجھا کے کراتے. اللہ اللہ، یہ بڑی کمی ہے ہمارے اندر. ہم اپنی اولادوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بڑا کرتے ہیں، بڑا خرچہ کرتے ہیں. ہم ان کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں میرے بیٹے کو کاروبار بن جائے، کوئی مکان ہو بیچارہ ایسے کرائے پہ دھکے نہ کھاتا رہے. یہ ساری ماں باپ کی محنت اولاد کے لیے، وہ خود بیچارہ اوکھا سوکھا گزارا کرتا ہے، لیکن کہتا ہے میرے بیٹے سمجھ جائیں، میری نسل سمجھ جائے، میری اولاد وہ سکھی رہے. یہ ہر بندہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ تربیت اولاد کا ایک پہلو ہے. صرف تربیت اولاد 3 طریقے سے کرنی چاہیے. مائیں بھی سن رہی ہوں گی میری گفتگو کو، تو ذرا اسپیشل توجہ کریں. اولاد کی تربیت کتنے پہلوؤں سے کرنی چاہیے؟ 3. ایک جسمانی، انہیں فٹ رکھو، صحت مند بناؤ. المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند آتا ہے. جسمانی صحت ان کی بناؤ، اس پہ فکر کرتے ہو، فوکس کرتے ہو. اگلے 2 پہلو دیکھو. دوسرا پہلو ہے اخلاقی طور پہ بھی ان کی تربیت کرو. انہیں ایک اچھا انسان بنا کے جاؤ، انہیں اچھی عادات ڈال دو، ان کے اندر اچھے اخلاق، اچھے آداب، اچھی اطوار، اچھی گفتار ان کی بنا دو. اس میں محنت کرو. آج ماؤں کو اس میں فرصت نہیں ہے، باپ کو بھی اس سے فرصت نہیں ہے. یہ موبائل لے دے کے بہ گیا. آج ہر گھر چیو رولا، ہر جگہ پہ یہی معاملہ. ہم جب تنگ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں چل بیٹا ہو جا، آن کر، کمپیوٹر ہے یا ٹی وی ہے یا جو بھی ہے آن کر، کارٹون دیکھ. پہلے مائیں رات کو اپنے باہوں میں بچوں کو لے کے غزوہ بدر کے معاذ و معوذ کے واقعات سناتی تھی. اور آج کی مائیں ناراض اگر نہ ہوں تو ان کو موٹو پتلو چلا کے دے دیتی اور خود آرام کرتی. انجے ہے کہ نہیں؟ ڈورےمون پتہ نہیں کیا وہ ڈورےمون ویسے کہ آپ کی ڈوری بنائی منزل بتا دی. ان کو صحابہ کے واقعات سناؤ. اگر بیٹیاں ہیں تو انہیں صحابیات کے واقعات سناؤ. انہیں عائشہ صدیقہ کی زندگی بتاؤ. انہیں فاطمہ الزہرا کا حیا سکھاؤ. انہیں آسیہ کا جذبہ توحید بتاؤ. اولادوں کی تربیت اس طریقے سے کرو، اخلاق ان کے اچھے کرو. اور تیسرا پہلو ہے ایمانی تربیت، کہ انہیں عقیدہ بھی اچھا دے جاؤ. اچھا بنگلہ دیتے ہو نا، اچھی گاڑی دیتے ہو، اچھا عہدہ اور اچھی نوکری دلاتے ہو،
انہیں اچھا عقیدہ بھی دے گا. اللہ اللہ، اس معاملے میں بڑا بحران ہے ہمارے ہاں اولاد کی تربیت کی طرف دھیان نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میرے نبی کا چچا زاد، چھوٹی عمر ہے، میرے نبی کریم سے محبت رکھتے ہیں، ہر وقت میرے نبی کریم کے ساتھ رہتے ہیں، میرے نبی کی خدمت بھی کرتے ہیں. قضائے حاجت میں میرے نبی نکلے تو پیچھے لوٹے پانی کے بھر بھر کے خدمت کے طور پہ بھی پہنچاتے رہتے ہیں. ہر وقت میرے نبی کریم کی حدیثوں کو محفوظ کرنے کی عادت بھی لگائے رکھتے ہیں. شوق ہے، عمر تھوڑی ہے، بچے چھوٹے سے، یہی کوئی 10 12 14 سال کی عمر ہے، لیکن وہ شوق ہے میرے نبی کریم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. ایک دن ایسا ہوا، حدیث پاک میں آتا ہے، سواری پہ سوار ہیں، میرے نبی کریم کے پیچھے بیٹھے ہیں، اور میرے نبی کریم فرماتے ہیں یا یہ بچہ ہے اور میرے نبی کی تربیت میں ہے. میرے نبی کیا سکھا رہے ہیں؟ جب بھی مانگنا ہے تو کس سے؟ جب بھی مدد مانگنی ہے تو کس سے؟ اور یہ عقیدہ سکھا رہے ہیں نفع نقصان کا مالک ہے تو اکیلا. اگر سارا جہان تجھے نفع دینا چاہے پر وہ نہ دینا چاہے تو یہ مل کے بھی نہیں دے سکتے. اور اگر سارا جہان مل کے تجھے نقصان دینا چاہے پر اس کی چاہت نہ ہو، سارا جہان مل سکتا ہے، اللہ کی چاہت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. یہ میرے نبی بچے کو عقیدہ دے رہے ہیں. اولادوں کی تربیت کتنے پہلو سے کرو؟ جسمانی فٹ رکھو میں ضروری ہے، ضروری ہے. کمزور کو کوئی معاف نہیں کرتا. کمزوری بڑا ہے، بڑا ہے. کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معدی، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ یہ ساتویں سی ترکیب سے ہو ماں. وہ خوان تر و تازہ ماردی نے جو دیکھا کہنے لگا وہ صاحب غفران العظوم، اے مرد کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ جرم کیا ہے یہ ہے جس کی مکافات، تیرا وہ جرم کیا ہے یہ ہے جس کی مکافات.
اللہ واللہ۔ علامہ اقبال آگے سے کہتا ہے افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا دوں، دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارہ، اور تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ دنیا ہر کسی کو معاف کرتی ہے لیکن کمزور کو معاف نہیں کرتی۔ اگر تو شاہی ہوتا، تیری پرواز بلند ہوتی، تیری طاقت اونچی ہوتی، تیری فضا میں اونچی پرواز ہوتی، سوچ تیری اعلیٰ ہوتی، کردار تیرا اعلیٰ ہوتا، جذبہ تیرا جوان ہوتا، طاقتیں تیری بڑی ہوتی، کوئی تجھے مار ہی نہ سکتا، کوئی تیری طرف تیر پہنچا ہی نہ سکتا، تو بلند اتنا ہوتا، قوی اتنا ہوتا، طاقتور اتنا ہوتا، لیکن آج تجھے پکڑ کے یہاں تک اس لیے پہنچایا گیا تو کمزور تھا، تو چھوٹا تھا، بس کمزوری ہی تیرا عیب بن گیا، بس کمزوری ہی تیرا جرم بن گیا۔ ان لوگوں نے کمزور کو معاف نہ کیا اور ذبح کر دیا۔ علامہ اقبال یہ نظم پیش کر کے جوانوں کو پیغام دیتا ہے کبھی کمزور نہ بننا، کہ کمزور کو تو پکڑ لیا جاتا ہے، کمزور کو تو مار دیا جاتا ہے، کمزور کو تو لٹا دیا جاتا ہے، کمزور کو تو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تم امت مسلمہ ہو، تم محمد رسول اللہ کے نام لیوا ہو، تم ابو بکر صدیق کے وارث ہو، تم فاروق اعظم کے وارث ہو، تم عثمان غنی کے وارث ہو، تم علی المرتضیٰ شیر خدا کے وارث ہو، تم امیر معاویہ کے وارث ہو، تم صحابہ کا نام لینے والے، تم تابعین کا نام لینے والے، تم مجاہدوں کے وارث ہو، تم غازیوں کے وارث ہو۔ کمزوری تمہیں جچتی نہیں ہے، تمہیں ایسا طاقتور بن کے رہنا چاہیے کہ اگر سارا شرک جمع ہو کے بھی آ جائے توحید کی طاقت سے، جہاں ایمانی طاقت سے تمہارا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جہاں اخلاقی طاقت میں تمہارا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تم طاقتور جسمانی طور پہ بھی ایسے بن جاؤ کہ کفر اور شرک تمہارا مقابلہ۔ جسمانی طور پہ بھی فٹ بناؤ بچوں کو، اخلاقی طور پہ فٹ بناؤ، اخلاق سکھاؤ، آداب سکھاؤ، اور ایمانی طور پہ بھی پکا کرو۔ یہ نہیں کہاں گیا تھا کہ ابا جی وہ فلانے دربار پہ دوستوں کے ساتھ گیا تھا گھومنے پھرنے، کیا کر آیا؟ وہ ویسے ہی گیا، چادریں چڑھائی، کھایا پیا اور آ گیا۔ آپ کہتا ہے اچھا چل کوئی بات نہیں بیٹا، چلو عمر ہے گھومنے پھرنے۔ یہ کتنا خطرناک موقع تھا، یہ موقع تھا تربیت کرنے کا، بچے کو سکھاتا ٹور کرنا ہے، کہیں گھومنا پھرنا ہے تو آیات کائنات کو دیکھ، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو دیکھ، پہاڑوں کو دیکھ، سبزے کو دیکھ، نہروں کو دیکھ، ندیوں کو دیکھ، اس طرح کی چیزوں میں غور فکر کر، آسمان کی بلندی کو دیکھ، زمین کی پستی کو دیکھ، دریاؤں کی روانی کو دیکھ، سمندروں کی جولانی کو دیکھ، شبنم کے قطروں کو دیکھ، ریت کے ذروں کو دیکھ، یہ اللہ کی آیات کائنات ہیں، شمس و قمر کی تابانیوں کو دیکھ، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے پہچان ہو کون ہے جو ان ساری چیزوں کو چلاتا بھی ہے، بناتا بھی ہے، سنبھالتا بھی ہے، نکالتا بھی ہے۔ وہ کون ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو سردی کو گرمی میں اور گرمی کو سردی میں بدل دیتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اپنی اولاد کو اللہ کی پہچان کروائیے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر اولاد کا عقیدہ سچا ہوا تیرے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے گی، اور اگر اولاد کا عقیدہ گندا ہوا تیرے مرنے کے بعد کہیں تیرے جہنم جانے کا سبب نہ بنتا۔ میں کہہ رہا ہوں توحید تک بڑی سنتے ہو، اگلا کام کرو، عملی میدان میں آؤ، اپنے گلی محلے میں، دوست و احباب میں ان کو عقیدہ سمجھاؤ، اور اپنے بچوں کو بھی عقیدہ سمجھاؤ۔ تم چپ کر رہے ہو؟ نہیں صحیح ہے، بڑی سبحان اللہ کہہ رہے تھے، کیوں نہیں کہتے؟ سبحان اللہ، زندہ دے لو ویسے آپ کو زندہ دلا۔ اللہ آپ کے اس ذوق کی قدر کرتا ہے، اللہ رحمت دیتا ہے، عظمت دیتا ہے، ورنہ میں جب آیا ہوں
میں 10 منٹ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا واللہ. میں گھر سے چلا میں سوچ رہا تھا وعدہ خلافی ہوگی, میں ان کو فون پہ کہوں جی میں یہ ہے وہ ہے, طبیعت خراب ہے, گلا خراب. میں نے کہا جانے دو, جائیں گے اللہ رحمت کرے گا. یہ سارے آپ کے جذبے کی برکت ہے کہ اللہ قرآن پڑھا رہا ہے, اللہ اپنی توحید کے نعرے لگوا رہا ہے. ماشاءاللہ توحید سننے کا مزہ آ رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ پہلا مضمون ہے قرآن کا کہ عبادت صرف اللہ خالص. کیسے خالص میں بتا چکا ہوں. آج 4 پورے کر سو. وہ ہو گیا, میں دوسرا کر رہا ہوں. حضرت لاہوری کا سنا رہا ہوں. حضرت علوانی کا میں نے بتا دیا وہ 4 چیزیں. اب اس کی بھی تفصیل ہو سکتی تھی کہ یہ 2 گھنٹے تو اسی پہ لگا تھا. خالقیت کیا ہے, ربوبیت کیا ہے, حاکمیت کیا ہے, لیکن میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. یہیں پہ اندر ہی اس کو میں نے شامل کر دیا. پہلے اس میں حضرت لاہوری کہتے ہیں قرآن کے بڑے مضامین کتنے ہیں؟ 3. پہلا عبادت صرف اللہ کی. اس عبادت میں میں نے وہ 4 چیزیں یہاں آپ کو بتا دیں. دوسری چیز فرمایا, دوسری چیز یہ ہے کہ اطاعت کرو میرے پیارے پیغمبر کی. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ہر بندہ یہ چاہت کرتا ہے, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں. ہے خواہش کہ نہیں ہم سب کی؟ لگائیں گے نہ ہو تو مومن کیا کس چیز کی؟ اللہ کی محبت یہ ہر مومن کے دل کی طرف ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے, لیکن ایک درجہ اس سے بھی اونچا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں, اور ایک یہ ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. اللہ فرماتے تم تو کرتے رہتے ہو, لیکن آؤ میں تمہیں دوسرے درجے پہ پہنچاؤں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا مالک بھی ہم سے محبت کرے, اللہ فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے فاتبعونی. اور میرا پیغمبر میری اپنی امت کو بتا دے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے اطاعت کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ کی. جس طرح عبادت میں اس کا شریک دوسرا نہیں کرنا, اسی طرح اطاعت میں بھی میرے نبی کا شریک کسی کو نہیں کرنا. کسی مولوی کی بات سنت کے خلاف ہے, پیر کی بات اگر سنت کے خلاف ہے, مرشد کی بات اگر سنت کے خلاف ہے, اگر برادری کا طریقہ سنت کے خلاف ہے, اگر دوستوں کی خواہش سنت کے خلاف ہے, میں نے ساری چیزوں کی قربانی دے دوں گا, لیکن اپنے نبی کی سنت سے کبھی بغاوت نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں اگر تیرا یہ ایمان ہو جائے میرے نبی کی اطاعت میں تو اتنا آگے نکل جائے تو پھر تجھے مبارک ہو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اس کے نتیجے کے اندر میں اللہ تجھ سے محبت بھی کروں گا اور تیرے سارے گناہوں کو بھی میں اللہ معاف کر دوں. اور یہ حق بھی میرے نبی, جس طرح میں نے وہاں کہا نا کہ جب پیدا ہو کرتا ہے فالتہ تو عبادت پھر اس کی ہونی چاہیے. یہاں بھی مجھے کہنے کا حق ہے, یہاں بھی مجھے کہنے کا حق ہے کہ جب سارے کمالات کا مجموعہ میرا نبی ہے, جب سارے حسنوں کا مجموعہ میرے نبی ہے, جب سب سے بڑا تعلق ہمارا ہمارے نبی سے ہے, جب سب سے زیادہ احسان ہم پہ کرنے والا ہمارا نبی ہے, جب یہ چاروں اسباب محبت کے اللہ معانی جی نے نقل کرتے ہیں, حسن, جمال, کمال, نوال, اتصال, یہ چاروں چیزیں جب میرے نبی میں ہیں تو پھر اطاعت بھی دنیا میں اگر کی جائے گی تو آمنہ کے لال کی جائے گی. یا تو اس کو بڑا کوئی سونا ہوئے کائنات ہے, پھر ہم ادھر دیکھیں, یا اس سے زیادہ کمال کسی کے اندر ہو تو ہم اس کی طرف دیکھیں, یا اس سے زیادہ تعلق کسی کا ہو ہمارا اور اس کا, دنیا میں ہر رشتہ اس کے مقابلے میں ایک ہے, کم
کم ہے، نیچے ہے، کمزور ہے، سب سے قوی رشتہ ہمارا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اور باقی رشتے باہر کے رشتے ہیں، میرے نبی سے میرا رشتہ میرے دل کا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کہاں بستے ہیں؟ دلوں میں، دلوں میں بستے ہیں۔ حسن بھی سب سے زیادہ اعلیٰ، حسن بھی بے مثال، اسم بھی بے مثال، اور میرے نبی کے اخلاق بھی بے مثال، کردار بھی بے مثال، عادات و اطوار بھی بے مثال، گفتار و لیل و نہار بھی بے مثال، علم بھی بے مثال، ہر کمال بھی بے مثال۔ تو سارے کمال جو اللہ مختلف نبیوں میں بعض اوقات رکھتے رہے، یہاں اللہ نے سارے کمالات کا مجموعہ اپنے آخری نبی کو بنا دیا۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمالات نہیں کسی میں مگر دو چار۔ سارے جہاں کے کمال جب اللہ نے اس کی جھولی میں ڈالے ہیں تو میرا حق یہ بنتا ہے، جب حسن بھی سب سے اعلیٰ میرے نبی کا ہے، جب کمال بھی سب سے زیادہ میرے نبی کے ہیں، جب تعلق بھی سب سے زیادہ میرے نبی کا ہے، اور جب سب سے زیادہ احسان بھی ہم پہ ہمارے نبی کا ہے، تو پھر یہ حق بنتا ہے کہ ہم ہر معاملے میں بات مانے تو اپنے نبی کی مانے۔ طریقہ بھی سب سے وہی پیارا ہے۔ آج سنت سے بغاوت کا دورہ ہے۔ آج سنت کی جگہ بدعت نے لے لی، ہر معاملے میں بدعت گھسی ہوئی۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین کے نام پہ ایجاد، اسے بدعت کہتے ہیں۔ کس کے نام پہ؟ یہ تو دنیا کی ایجادات ہے، یہ بدعت نہیں کہلائے کہ میرے نبی کے ماحول اس زمانے میں صحابہ کا نہیں تھا، اب ہو گیا تو کیا یہ ناجائز ہے؟ نہیں، ہم کہیں گے یہ دنیا ہے، دنیا تو ایجادات کرے، ترقی کرے، وہ تو اللہ کروا رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، لیکن دین کے نام پہ کسی نئی چیز کو گھڑنے کی اجازت نہیں۔ دین وہی ہے جو مکمل ہو گیا۔ کوئی شے میرے نبی نے اگر چھوڑی ہوتی نا پھر تو بات تھی۔ ابن ماجہ کتاب الطہارہ میں ایک حدیث ہے، سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں بعض مشرکین میرے پاس یہ آئے اور تانا مجھے مارنے لگے، انی ارا صاحبکم یعلمکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی بھی تو عجیب ہے، ہر بات ہی تمہیں سکھائے جاتے ہیں، یہ کوئی سکھانے کی بات تھی؟ تمہیں سکھایا ہے کہ طہارت کیسے کرنی، یہ کوئی سکھانے کی بات ہے، یہ تو پتہ ہوتا ہے۔ سلمان فارسی نے کہا منہ بند کر، اجل ہاں کیوں نہیں، ہم اس میں ناز کریں گے، فخر کریں گے، تمہارے نزدیک تو صرف طہارت ہے، صفائی ہے، استنجا ہے، لیکن آپ میرے نبی کی سنت اور میرے نبی کے طریقے کی برکت دیکھ۔ امرنا اللہ نستقبل القبلہ، ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جب بیٹھو تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو۔ اس میں وہ صرف طہارت نہیں کرواتے، اللہ کے حق کی رعایت بھی کرواتے ہیں، اللہ کے حق کی رعایت کرواتے ہیں کہ یہ جگہ، یہ جہت اللہ کے گھر کی ہے، خانہ کعبہ کی ہے، تو طہارت بھی اور اللہ کے حق کی رعایت بھی۔ امرنا اللہ نستنجی فوق ثلاثۃ احجار، فوق ثلاثۃ احجار، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 3 ڈھیروں سے زیادہ سے کم پہ اکتفا نہ کرو، یعنی 3 ضروری کم از کم ہو تاکہ صفائی ہو۔ اس میں حضور نے ہمارے روح کے حق کی رعایت کی ہے کہ صحیح صفائی کی طہارت نہ ہو تو انسان عجیب سی کیفیت میں رہتا ہے۔ فرمایا صحیح تسلی کر کے اٹھو تاکہ تمہارے روح کے حق کی رعایت ہو، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے اللہ نستنجی بعظم، کہ ہم ہڈیوں سے بھی استنجا نہ کریں۔ یہ اس لیے حکم دیا ہے کہ جنوں کے حق کی رعایت کی ہے کہ ہڈیاں ان کی خوراک ہے اور گوبر جانوروں کا ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ فرمایا ایک حکم ہے استنجے کا، لیکن
حسن اور خوبی اور یہ میرے نبی کے طریقوں کے اندر جو نورانیت ہے. تو اس لیے قرآن دوسرا موضوع یہ بیان کرتا ہے کہ اطاعت ہوگی تو صرف کسی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ. اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے کوئی الگ چیز نہیں کہ آپ کہیں کہ الگ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو نبی کا ہو کے رہ گیا وہ اللہ کا ہو گیا. جو نبی کا ہو گیا وہ کس کا ہو گیا؟ تھک گئے ہو؟ سچی بتانا. نہیں ہاتھ کھڑا کرو جو نہیں تھکے. اور تیسرا عنوان جو قرآن میں بیان کیا حضرت لاہوری فرماتے ہیں وہ ہے خدمت خلق، یعنی خدمت کرو میری مخلوق کی. عبادت صرف اللہ کی، اطاعت جناب رسول اللہ کی، اور خدمت اللہ کی مخلوق کی. یہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے جی؟ پورے یعنی پورے قرآن میں یہ مین تین چیزیں بیان کی. الخلق عیال اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کا کنبہ ہے. ایک تیرا خاندان، ایک تیرا کنبہ، ایک تیرا قبیلہ. کوئی تیرے قبیلے خاندان کے ساتھ اچھائی کرے تجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یار میرے خاندان کی عزت کرتا ہے، میرے خاندان کی قدر کرتا ہے، میرے خاندان کی خدمت کرتا ہے. تیرے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے. اور خود اندازہ لگا جب یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور ہم مخلوق کے حق کی رعایت کریں گے. مخلوق میں ماں باپ کے حق بھی ہے، مخلوق میں بیوی کا حق بھی ہے، مخلوق میں خامد کا حق بھی ہے، مخلوق میں اولاد کا حق بھی ہے، مخلوق میں پڑوسیوں کا حق بھی ہے، مخلوق میں محلے داروں کا حق بھی ہے، مخلوق میں شہریوں کا حق بھی ہے، مخلوق میں جانوروں کا حق بھی ہے، مخلوق میں جماعتات کا حق بھی ہے، مخلوق میں نباتات کا حق بھی ہے، مخلوق میں جناب حشرات کا حق بھی ہے. یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے اور ان کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا ہو جاتا ہے کہ میری مخلوق کی خدمت کرنے والا. کسی نسبت سے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ. یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو کہ اللہ کو اس ساری مخلوق میں وہ بندہ بڑا پسند لگتا ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھائی کرتا ہے. آج ہم ایک دوسروں کے حق مانتے ہیں، مخلوق کے خدا کو تنگ کرتے ہیں اور ہم تہجد پڑھتے ہیں. آج ہم ظلم کرتے ہیں اور اس ظلم کر کے کمائے ہوئے پیسے سے عمرے کرتے ہیں. ہاں ہم مواحد ہیں، ہم مواحد ہیں اور ہم کہتے ہیں صرف مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، باقی ہر شے حرام ہے. ہم کہتے ہیں باقی. اور میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کرنا، ایسے چاروں طرف سے اپنی زندگی کے گوشوں کی فکر کرنا. عقیدہ اچھا ہو گیا تو تمہیں مبارک ہو، لیکن اب اپنے اعمال کی طرف توجہ کر. اعمال اچھے ہو گئے تو اخلاق کی طرف توجہ کر، اخلاق اچھے ہو گئے تو معاملات کی طرف توجہ کر. کہ دین سے باہر علماء موجود ہیں، آپ تسلی کر سکتے ہیں. علماء نے لکھا ہے، اللہ نے بلکہ پورے دین میں قرآن و سنت میں اتنے احکام عبادات کے متعلق نہیں دیے گئے جتنے معاملات کے متعلق دیے. ایک دوسرے کے جو حق ہوتے ہیں اس میں ہم ظلم زیادتیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہم تہجدیں پڑھتے ہیں، پھر تسبیحیں کرتے ہیں، پھر بیٹھ جناب لوگوں پر لوٹ کر بنایا ہوا پیسہ پھر ہم اس پیسے سے مسجد بناتے ہیں. لوگوں کی کھال اتار کر کمایا ہوا پیسہ
رشوت، سود، ظلم، دھوکہ، فراڈ، ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، ان تمام طریقوں سے حرام کما کے پھر ہم اس پیسے سے حج کرنے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ گیا بیٹھا ہے بڑا گندا حالت میں، بال اڑے ہوئے، جسم میلا کچیلا، اشعث اغبر، اور اللہ کے گھر میں بیٹھا اور ہاتھوں کو لمبا لمبا کر کے اللہ کو بلاتا ہے، یا اے میرے رب، میری پکار پہ بیٹھ کے میری بات پوری کر، میرا سوال سن، میرا مسئلہ حل کر۔ اور اللہ کہتے ہیں انا یستجاب لہ، ایدی میں کیویں قبول کرا؟ یہ جو پہن کے بیٹھا ہے وہ تو حرام ہے، جو کھا کے آیا ہے وہ تو حرام تھا، جو پیتا ہے وہ تو حرام ہے، یہ جسم جس خوراک سے پلتا ہے وہ تو حرام ہے، جب اس کا اندر باہر حرام سے پل کے آیا ہے، میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں، باتیں قبول نہیں۔ ہم نے حق مارے ہوئے لوگوں اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں، ہم لوگوں کی زمینوں پہ قبضے بڑے شوق سے کرتے ہیں، ہم ناجائز منافع غریب کی کھال اتار کر بڑے شوق سے لیتے ہیں، اور ہم مومن ہیں اور ہم موحد ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ چھوڑو یار، باتیں بڑی لمبی ہو رہی ہیں، پورے قرآن کے خلاصے مختلف مفسرین پر آپ کو صرف بتائے ہیں اور ایک سمجھایا ہے، شروع میں کئی بتائے ہیں اور اب یہ ایک سمجھایا ہے کہ پورے قرآن میں 3 چیزیں بیان ہوئی، عبادت کرو گے تو صرف اللہ کی کرو گے، اطاعت کرو گے تو صرف محمد رسول اللہ کی کرو گے، اور خدمت کرو گے تو اس کی مخلوق کی کرو گے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔